آج میں آپ کو اٹریکٹیو نظر آنے کے ایسے راز بتاؤں گا جو کوئی نہیں بتاتا۔ ایک ریسرچ کے مطابق یہ فائنڈ آؤٹ کیا گیا کہ لوگ ہماری لیفٹ سائڈ کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور زیادہ اٹریکٹیو سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ریسرچرز یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی سے بات کریں تو اپنا لیفٹ فیس کا جو حصہ ہے اس کو زیادہ شو آف کروائیں، یعنی اپنے فیس کو رائٹ سائڈ پہ تھوڑا سا ٹلٹ کر لیں۔ اتنا زیادہ ٹلٹ نہیں کرنا کہ آپ کا آئی کانٹیکٹ کسی دوسرے سے متاثر ہو سکے۔ یہی کوشش کریں جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو آپ اپنا لیفٹ سائڈ زیادہ نمایاں کریں، تاکہ اس وجہ سے اگلا بندہ آپ کو زیادہ اٹریکٹیو سمجھ سکے۔ ایک میجر غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری لیگز کا آپس میں جو فاصلہ ہے وہ نہایت کم ہوتا ہے، یا تو بالکل ساتھ جڑی ہوتی ہیں یا بالکل کم فاصلہ ہوتا ہے۔ تو ریسرچرز یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو آپ کی لیگز کا فاصلہ ہے وہ آپ کی شولڈرز کی وڈتھ سے تھوڑا سا زیادہ ہو، یعنی جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کی جو ٹانگوں کا، آپ کی لیگز کا جو آپس میں فاصلہ ہے وہ آپ کی شولڈرز، جو آپ کے کندھے ہیں، ان کی وڈتھ سے تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، اس سے آپ اگلے بندے کو زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ ایک اور بیلیف جو ہم نے اپنے بچپن سے سیکھا ہوا ہے کہ آپ نے جب بھی کھڑے ہونا ہے تو اپنے جو ہاتھ ہیں وہ باندھ کے کھڑے ہونا ہے، یہ نہایت غلط، سراسر غلط بیلیف ہے۔ اٹس ٹوٹلی رانگ۔ ایسا کرنے سے آپ کلوز باڈی لینگویج کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کسی دوسرے کو یہ سائن دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایسے ہاتھ باندھ کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لو کانفیڈنس کا شکار ہیں، طرح طرح کے کمنٹس کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی بھی آپ کسی لیڈر کو ایسے کھڑا ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ ایک جو لیڈر کی باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ نہایت ڈومیننٹ ہوتی ہے، وہ اسٹرانگ باڈی لینگویج ہوتی ہے۔ ہمارا ایک غلط پیراٹائم یہ بھی بنا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے لیے اٹریکٹیو بننے جا رہے ہوں تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے سے کم لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ اپنے سے کم اٹریکٹیو لوگوں کے ساتھ گھومے پھریں، یعنی جب بھی ہم کسی پبلک پلیس میں جائیں تو ہمارے ساتھ ایسا شخص ہو جو ہم سے کم اٹریکٹیو ہو، ہمارے سے زیادہ ہینڈسم نہ ہو۔ یہ چیز ٹوٹلی غلط ہے۔ اسٹڈیز یہی کہتی ہیں کہ جب آپ اٹریکٹیو لوگوں کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں، ہینڈسم لوگوں کے ساتھ آپ اس کمپنی میں رہتے ہیں، تو سامنے بیٹھا ہوا شخص جو آپ کو نوٹس کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ بھی اٹریکٹیو بن جاتے ہیں جب وہ آپ کا گروپ دیکھتا ہے جو کہ اٹریکٹیو لوگوں کا گروپ ہوتا ہے۔ کیونکہ ہیومن برین پتہ کیا کرتا ہے، ایوریج نکال لیتا ہے، تو جو سامنے بیٹھا شخص آپ کو پرسیو کرتا ہے، آپ کو نوٹس کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ بھی اتنے ہی اٹریکٹیو نظر آتے ہیں، کیونکہ آپ بھی انہی لوگوں کی ایوریج بن جائیں گے۔ اسی طرح اٹریکٹیو نظر آنے کے لیے سن گلاسز اور واچ کا استعمال کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ ریسرچز بتاتی ہیں کہ جب آپ سن گلاسز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو فیس ہے وہ سیمیٹری میں نظر آتا ہے، تو یہی چیز دوسروں کو بہت ہی اٹریکٹ کرتی ہے، بہت ہی اچھی لگتی ہے۔ یہ بھی وجہ بنتی ہے آپ کے ہینڈسم لک آنے میں، جو کہ آپ کو سامنے والا پرسیو کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ واچ یعنی گھڑی پہنتے ہیں تو آپ سامنے والے کو یہ میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بہت پنکچوئل ہیں، آپ کو ٹائم کی اہمیت کا بہت اندازہ ہے، اور واقعی میں آپ کو ٹائم کی ویلیو کا اندازہ ہے، اور یہی چیز دوسروں کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ اسی طرح ایک ریسرچ کی گئی اور اس ریسرچ میں پوچھا گیا کہ آپ کو لوگوں کی کون سی ایسی کوالٹی ہے جو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ کس چیز کو ووٹ ملے؟ وہ چیز تھی سینس آف ہیومر، یعنی جس شخص کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہوتا ہے، لوگوں کو انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے چہروں میں مسکراہٹ لاتا ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ دوسروں کی نظر میں اٹریکٹیو ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کلاس میں سب سے زیادہ ہنسی مذاق انٹرٹین کرنے والا بچہ ہی زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے۔ یہ تھی وہ ٹپس جس کو اپلائی کر کے آپ زیادہ سے زیادہ اٹریکٹیو نظر آ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔